لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت اور ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کرتے رہیں، حقوق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، دین کو مسجد تک محدود کر دیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں، قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں، ترقی اور آگے بڑھنے کی لگن کو دل سے نکال دیں، دنیا کو کتے کی ہڈی کہہ کر سوئے رہیں، دین کو مذہب سمجھ کر خوش فہمی میں مبتلا رہیں، اپنی اپنی قبر کی فکر میں لگے رہیں اور معاشرے میں نہیں انل منکر سے جی چرائیں، بیٹیوں اور بچیوں کو معاشرے کی غلیظ ارتقاء کی نظر کر دیں۔ ایک عمر گزاری ہے یہ سوچتے ہر لمحہ، یہ لمحہ کٹھن ہے بس یہ لمحہ گزر جائے۔ عبادت نمازوں اور تسبیحوں کا ہی نام نہیں، سجدے، قیام، رکوع اور تسبیح بندگی کی علامت ہیں، مگر عبادت کے کئی رنگ اور بھی ہیں۔ وہ بھی عبادت گزار ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں تلاشتا ہے، وہ جو اللہ کے بندوں کے لیے دل میں بغض اور حسد نہیں رکھتا، وہ جو اس کے بندوں کا برا نہیں چاہتا، وہ بھی عبد ہے، اس کی عبادت کا بھی ایک درجہ ہے۔ ان عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق اور معاملات پر بھی بھرپور توجہ دیں، ہمارا اچھا اخلاق عبادت کو مکمل کرتا ہے۔ آپ کتنے ہی اچھے اور سچے کیوں نہ ہو، لوگوں کی بدگمانیوں سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگ سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو بھی نگل جاتی ہے۔ بس صبر آ جاتا ہے، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے۔ قلم کے لکھے کو قدر کہتے ہیں اور قدر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی، نہ کوشش، نہ جادو، نہ بددعا۔ قدر کو صرف ایک شے تبدیل کر سکتی ہے اور وہ ہے دعا۔ دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے اور قدر اوپر سے نیچے آتی ہے۔ جو زیادہ طاقتور ہو فتح اس کی ہوتی ہے۔ قلم کے لکھے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت سے نہ پہلے کچھ ملتا ہے نہ بعد میں، ہر انسان کو اپنا وقت پورا کرنا ہوتا ہے۔ لوگ صرف ملتے ہیں اتفاق سے، بچھڑتے اپنی مرضی سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا اور دنیا کی لالچ۔ عیب ڈھونڈو گے تو ملیں گے ہی، خدا کے بندے ہیں خدا تھوڑی ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ ازل سے اس دنیا کا یہی قانون رہا ہے کہ اگر ہم سے ہو جائے تو غلط فہمی اور اگر سامنے والے سے سرزد ہو جائے تو غلطی۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہے، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ 4 چیزیں کبھی واپس نہیں آ سکتی: وقت جو گزر گیا، موقع جو ہاتھ سے چلا گیا، جو منہ سے نکل گیا، بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے درد کی وجہ بنتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ تکلیف ان پر پلٹا دی جاتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفحوں کو کالا کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ غلط انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ بے حس لوگوں کو بھی کسی کو برباد کر کے احساس ہوا ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ بے حس ہی نہ کہلاتے۔ دھوکے باز اور بے حس لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ان پر کسی کے مخلص ہونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اندر سے تو آپ آج بھی وہی ہیں، دل تو اسی گوشت پوست کا بنا ہے، آپ آج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نازک کمزور وجود ہیں جو ہمیشہ سے تھے۔ اس لیے ایسا نہ سوچا کریں کہ آپ اتنے گناہگار ہیں اسی لیے وہ آپ کو بھول گیا ہے یا وہ آپ کو سمجھتا نہیں۔ یہ درست ہے کہ اب آپ پہلے جیسے نیک نہیں ہوں گے، لیکن
لیکن شاید ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی نیک نہیں تھا. ہم سب اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارا ہے. آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے.